جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے اور آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں یہ جشن منعقد کیا جا رہا ہے، اور یہ جشن ظہیر الملت کمیٹی کی جانب سے منعقد ہو رہا ہے، اور آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں سرکار سید الشہداء کی ولادت کی خوشی میں، اس واسطے کہ یہاں پر تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا، اس کے بعد شعراء کرام نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محفل کا سلسلہ جاری ہے، شعراء تشریف لائیں گے اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو عزیزان گرامی مجھے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ دیکھیے شعراء کا معاملہ یہ ہے اور محفلوں کا معاملہ یہ ہے، تشریف لائیں مولانا، کہ دربار سجا ہوا ہے اور قصیدہ خوانیاں ہو رہی ہیں۔ یہ قصیدہ خوانیاں اور یہ مدح میں قصیدے کہنا یہ درباروں کی چیز ہے، اور یہ درباروں میں ہوا ہے، اور قصیدے مدح اگر آپ مطالعہ کیجئے اردو ادب کا تو آپ کو اس میں مل جائے گا کہ قصیدے بادشاہوں کی مدح میں کہے جاتے ہیں، قصیدے ان کی مدح میں کہے جاتے ہیں جن کے دربار ہوتے ہیں، قصیدے ان کے واسطے کہے جاتے ہیں کہ تخت پر زندہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جب بادشاہ مر گیا، بادشاہ تخت سے اتر گیا، بادشاہ معزول کر دیا گیا، اب ان کے واسطے کوئی قصیدہ نہیں کہتا ہے، قصیدہ انہی کا ہے کہ جو تخت پر ہیں۔ عزیزان گرامی 1400 برس سے قصیدہ خوانی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دربار سجا ہوا ہے، شعراء موجود ہیں، قصیدہ خوانیاں ہو رہی ہیں۔ چونکہ دربار سجا ہوا ہے اس واسطے قصیدہ خوانیوں میں شعراء بھی آ رہے ہیں، مدح بھی کر رہے ہیں۔ وہ دربار ختم ہو گئے، وہ لوگ مٹ گئے، وہ شعراء ختم ہو گئے جو دنیا والوں کے لیے قصیدے کہتے تھے۔ ہمارا امام کل بھی تھا، ہمارا امام آج بھی ہے، شعراء کل بھی مدح کر رہے تھے، شعراء آج بھی مدح کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ہماری جان فدا اور ہماری جان نثار اس ذات گرامی پر، جس ذات گرامی نے عزیزان گرامی اسلام کو بچایا، جس ذات نے دین کو بچایا، اور جو ذات معجزہ ہے، اس واسطے کہ ان کے واسطے خود حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ سنا کرتے ہیں برابر مجلسوں میں، اور الحمدللہ ہمارے یہاں بچے بچے کو یہ حدیث یاد ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر کوئی انسان اس حدیث کو دیکھے تو اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم رشتوں کو دیکھیں تو رشتے میں یہ نانا اور نواسے ہیں، رسول نانا ہیں، حسین نواسے ہیں، حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں، رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک نواسہ اپنے نانا سے ہے،
لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نانا بھی اپنے نواسے سے ہو؟ لیکن حدیث شریف کو اگر آپ غور فرمائیے تو آپ کو حدیث شریف کے دو جز نظر آئیں گے. ایک جز تو یہ ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے. دوسرا جز ہے کہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. غور فرمائیے گا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اگر آپ نے رشتوں کے اندر الجھ کے حدیث کو دیکھا تو کبھی بھی آپ کی سمجھ میں حدیث شریف نہ آئے گی کہ صاحب بات تو صحیح ہے کہ ایک نانا سے نواسا تو ہو سکتا ہے، مگر ایک نواسے سے نانا کیسے ہے؟ ایک دادا سے تو پوتا ہو سکتا ہے، مگر ایک پوتے سے دادا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے رشتوں کی الجھ گن میں دیکھا تو کبھی بھی آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے گی، کبھی بھی حدیث سمجھ میں نہ آئے گی. آپ اس کو اس طرح سے غور کیجئے اور دیکھیے تو بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی کہ حدیث کے دو جز، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی خلقت آدم سے کربلا میں عصر عاشور تک حدیث کا ایک جز آپ کو نظر آئے گا، اور کربلا میں عصر عاشور سے صبح قیامت تک حدیث کا دوسرا جز آپ کی سمجھ میں آئے گا. انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. اب پورا دین، پورا مذہب، پورا اسلام، 1,24,000 سب حسین ابن علی سے ہیں، سب حسین ابن علی کی بدولت ہیں، اور سب امام حسین ابن علی کی محنتوں کے بدلے میں. اس واسطے کہ یزید تو چاہتا تھا کہ اسلام مٹ جائے، یزید چاہتا تھا کہ دین مٹ جائے، یزید چاہتا تھا کہ اللہ کا نام نہ رہے، یزید چاہتا تھا کہ رسول کا ذکر مٹ جائے، آواز اذان مٹ جائے، کعبے کا تقدس پامال ہو جائے، مسجد مسجد نہ رہے، کعبہ کعبہ نہ رہے، قرآن قرآن نہ رہے. چنانچہ اگر آپ اس کے ثبوت کے واسطے دیکھنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ محفل مسلط ہے، میں کوئی مصائب کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن بیچ میں بات آ جاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر پیش کیا گیا ہے یزید کے سامنے، تو اس نے سر اقدس کو دیکھ کے ایک شعر پڑھا. کچھ شعر پڑھے اور اس کا ایک شعر یہ تھا کہ بنی ہاشم نے تو ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی. غور فرمائیے گا، سر مطہر کو دیکھ کر کے شعر پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بنی ہاشم نے تو ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی. یعنی یہ انکار کر رہا ہے خبر کا بھی، انکار کر رہا ہے وحی کا بھی، اور اسلام کو بنی ہاشم کا کھیل بتا رہا ہے کہ بنی ہاشم نے تو کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی. اسلام کو بنی ہاشم کا کھیل بتا رہا ہے، خبر کا انکار بھی کر رہا ہے، وحی کا بھی انکار کر رہا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ حسین نے کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کیوں کی ہے. یہ کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے یزید تو جھوٹا ہے، میرا نانا سچا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ امام حسین علیہ السلام کی منزل. یزید جو بہت بڑی حکومت کا مالک تھا، دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکومت کر رہا تھا. اگر آپ دیکھیے تو شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یزید اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھا ہے. سب سے پہلے تو اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. اگر آپ اس دور کا اور اس کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو ملے گا کہ جو یزید کا 3 سال کے دور ہے زندگی کا اور اس کی خلافت کا، اس نے 3 سال میں 3 ایسے کام کیے ہیں کہ جس کے اوپر اس کو اوپر لعنت پڑ رہی ہے اور صبح قیامت تک کے لعنت ہوتی رہے گی اور وہ عذاب نازل ہوتا رہے گا. سب سے پہلے جیسے ہی وہ اپنے باپ کے بعد، اس کی ہلاکت کے بعد تخت پر آیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے سوال بیعت کیا.
حسین ابن علی نے بیعت کا انکار کیا، اور اس کے بعد واقعہ کربلا ہے جو پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اس کی حکومت کا پہلا سال جس نے یزید نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، یعنی یزید اس نقطے کو جانتا تھا کہ پہلے حسین کو قتل کر دو، حسین کو شہید کر لو، حسین کو شہید کرنے کے بعد تم اللہ اور رسول تک آسانی سے پہنچ سکتے ہو۔ مگر وہ اس نقطے کو بھول گیا کہ حسین کی شہادت کے بعد جس مقصد کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اکثر مقصد حاصل نہ ہو پائے گا۔ یہ پہلا سال اس کی حکومت کا تھا جس میں یزید نے حسین ابن علی کو قتل کیا۔ اس کی حکومت کا دوسرا سال جس میں یزید نے مسجد النبوی میں گھوڑے بندھوائے، مسجد النبوی کو استبل بنوایا۔ وہ لوگ، وہ مسلمان، وہ صحابی، وہ لمبی لمبی داڑھیاں رکھے ہوئے مسلمان جو مسجد النبی میں بیٹھے رہے، اور جب حسین مدینے سے نکل رہے تھے تو انہوں نے مدینہ نہ چھوڑا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم فتنے میں نہیں پڑتے، ہم تو مسجد میں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہم تو ذکر پروردگار کر رہے ہیں، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو مسجد میں بیٹھے ہوئے نمازیں ادا کر رہے ہیں، ہم تسبیح کر رہے ہیں، ذکر خدا کر رہے ہیں۔ وہی یزید کی فوج نے جب آ کر کے ان کی عزتوں کو پامال کیا ہے، تب ان کی سمجھ میں آیا ہے کہ حسین حق پر تھے، یزید باطل پر تھا۔ یہ حکومت کا دوسرا سال تھا، حکومت کا دوسرا سال جہاں مسجد النبوی کو تاراج کیا گیا، مسجد النبوی میں گھوڑے بندھوائے گئے، استبل بن، اور اس کے بعد وہ اس کی حکومت کا تیسرا سال تھا جب یزید نے خانہ کعبہ پر آگ برسوائی، کعبے پر حملہ ہوا، رکن یمانی منہدم ہوا، یعنی اللہ کے گھر پر حملہ ہوا، اللہ کے گھر پر خانہ کعبہ پر آگ برسائی گئی، آگ کے گولے برسائے گئے، خانہ کعبہ کا پردہ بھی جلا، رکن یمانی بھی منہدم ہوا۔ گویا اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیے کہ پہلے یزید نے کوشش کی کہ امامت کے اوپر حملہ کرے، اس کے بعد رسالت کے اوپر حملہ ہوا، اور اس کے بعد توحید پر اللہ کے گھر کے اوپر سے حملہ کیا۔ یعنی اگر ادھر سے چلیے تو پہلے امامت ہے، پھر رسالت ہے، پھر وحدانیت ہے، ادھر سے چلیے تو پہلے اللہ ہے، پھر رسول ہے، پھر امام ہے۔ لیکن کیا کہنا حسین ابن علی آپ کا کہ آپ کی شہادت نے صبح قیامت تک کے واسطے یزید کے چہرے پر سے بھی نقاب کو الٹ دیا، اور آنے والے یزیدیوں کے چہروں پر سے بھی نقابوں کو ہٹا دیا ہے کہ کون یزید کا ماننے والا ہے، کون حسین کا ماننے والا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سید الشہداء کی قربانی کا اثر ہے، یہ ان کا کارنامہ ہے کہ آج پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے، ہر طرف حسین حسین کی آوازیں ہیں، ہر طرف یا حسین کی صدائیں ہیں۔ اگر آپ غور کیجئے اور ذرا سا تمام معاملات سے الگ ہٹ کر کے کربلا کی لڑائی کو دیکھیے تو کربلا کی لڑائی آج سے 1400 برس پہلے سرزمین عراق پر ایک ریگستان میں ہوئی تھی جس جگہ کا نام کربلا ہے۔ آج وہ جگہ بہت آباد ہے، آج وہاں روضے تعمیر ہیں، آج پورا شہر ہے، آج وہاں آبادی ہے، آج یہاں سے وہاں تک لوگ ہیں، وہاں پر پورا شہر ہے۔ لیکن آج سے 1400 برس پہلے ایک ریگستان تھا، ویرانہ تھا، جہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔
1400 برس پہلے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ایک لڑائی لڑی. وہ لڑائی کوئی بہت بڑی لڑائی نہیں تھی. لڑائیاں ہوئی ہیں جو مہینوں چلی ہیں, جو برسوں لڑائیاں لڑی گئی ہیں. کربلا کی جنگ سے پہلے بھی لڑائیاں ہوئیں, کربلا کی جنگ کے بعد بھی لڑائیاں ہوئی ہیں. ہر صدی میں لڑائیوں کی آپ کو تاریخ مل جائے گی کہ ہر صدی کچھ نہ کچھ لڑائیوں کو آپ کے سامنے پیش کرے گی, چاہے وہ کربلا سے پہلے کی لڑائیاں ہوں یا کربلا کے بعد کی لڑائیاں ہوں. لڑائیاں بڑے بڑے علاقوں میں بھی لڑی گئیں, لیکن یہ کربلا کی لڑائی کا معجزہ ہے کہ وہ کربلا کی لڑائی جو ایک دوپہر میں لڑی گئی, ایک بہت چھوٹی سی جگہ لڑی گئی, بہت کم تعداد میں جس میں لوگ کام آئے, اس کا معجزہ یہ ہے کہ اس نے آج پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, آج پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے. وہ لڑائیاں جو برسوں لڑی گئیں وہ تاریخ کے اوراق کا جز بن کے رہ گئی ہیں. وہ لڑائی جو ایک دوپہر میں لڑی گئی ہے وہ پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہے, انسانی دلوں پر چھائی ہوئی ہے. یہ معجزہ حسین ابن علی نہیں ہے تو اور کیا؟ یہ سرکار سید الشہداء کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا؟ عزیزان گرامی, ہم انہی امام حسین علیہ السلام کی یاد منا رہے ہیں, اور یہ جو شعبان کا مہینہ یہ مخصوص ہے اور منسوب ہے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بھی, اور ان سے بھی منسوب ہے جو ساکن غیبت ہے. بس چند منٹ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر کے اپنی بات کو میں مختصر کروں گا, اس لیے کہ دھیرے دھیرے مومنین تشریف لا رہے ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, قرآن میں ہے, آیت ہے. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی شعراء کرام ذاکر کے واسطے مجمع کو اکٹھا کرتے ہیں, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقرر شاعر کے واسطے مجمع کو جمع کرتا ہے. مومنین دھیرے دھیرے تشریف لا رہے ہیں. میں اپنی بات بہت جلد مختصر کروں گا اور آپ کے درمیان سے رخصت ہوں گا, تاکہ حضرات شعراء کے واسطے یہ تمام کرسیاں بھری ہوئی ملے اور پوری طریقے سے محفل آراستہ اور تیار ہو. ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عزیزان گرامی ایک چیز اور بھی ہے, آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس پر, کہ آج کل ایک بحث چل رہی ہے, اور خاص طور سے وہ بحث سوشل میڈیا کے اوپر بہت زبردست طریقے سے ہے. بحث یہ ہے عزیزان گرامی, اپنوں کے درمیان ہے, اس کے اندر دیکھیے غیروں کا کوئی تعلق نہیں ہے. بحث اپنوں کے درمیان ہے, اپنے لوگوں کے درمیان یہ معاملات چل رہے ہیں کہ وہ تاریخیں آئیں جو ولادت کی تاریخیں ہیں, خوشی کی تاریخیں ہیں. 13 رجب آئی, 3 شعبان ہے, 15 شعبان, 15 رمضان, 20 جمادی الثانی وغیرہ وغیرہ, اس طریقے سے جو ولادت کی تاریخیں ہیں, اس میں مبارکباد کے میسیجز گھومتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میسیج اس طرح کا آپ کو ملے گا کہ ظہور مبارک ہو, امام کا ظہور مبارک ہو, مولا علی کا ظہور مبارک ہو, امام حسین علیہ السلام کا ظہور مبارک ہو, امام اصل کا ظہور مبارک ہو. اور کچھ آپ کو میسیج اس طرح کے نظر آئیں گے, ملیں گے کہ جس میں مبارکباد دی جا رہی ہے کہ ولادت کی مبارکباد ہو, مولا علی کی ولادت مبارک ہو, امام حسن علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو, امام حسین علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو, امام آخر کی ولادت مبارک ہو. تو 2 طرح کے میسیج ہیں, مگر دونوں طرح کے میسیج اپنے ہی صفوں کے درمیان ہیں, باہر والے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور سمجھیے گا, باہر والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تعلق صرف ہمارا ہی ہے.
انہی لوگوں کا ہے کہ جو علی ولی اللہ کے قائل ہیں، اور سمجھیے گا انہی لوگوں کا تعلق ہے۔ میں نے ملک کے باہر بھی دیکھا کہ شعراء نظم کر رہے ہیں، مقررین اپنی تقریروں میں بھی اس طرح کی باتیں پیش کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ بھئی معاملہ کیا ہے، یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ یہ بھی اپنے ہیں وہ بھی اپنے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ظہور مبارک ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ولادت مبارک ہو، معاملہ کیا ہے؟ اب جب غور کیا تو ایک بات سمجھ میں آئی، معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے محمد اور آل محمد کو دو وجود عطا کیے ہیں۔ توجہ چاہوں گا دیدار گرامی، محمد اور آل محمد کو اللہ نے دو وجود عطا کیے ہیں، ایک وجود نوری ہے، ایک وجود مادی ہے، ظاہری ہے، جس وجود میں ہم اور آپ ہیں۔ ان کو دو وجود عطا کیے ہیں، ایک نوری ہے اور ایک جسمانی ہے، مادی ہے، جیسا ہمارا اور آپ کا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اب جو دیکھا غور کیا تو حضور سرور کائنات کی ایک حدیث جس میں سرکار رسالت نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اول ما خلق اللہ نوری۔ اور اس کے بعد حدیث شریف آگے بڑھی کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں، یعنی نور ایک خلق ہوا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو محمد بنایا، ایک کو علی بنایا، ایک کو دین کا لانے والا، ایک کو دین کا بچانے والا، ایک کے سر پر تاج نبوت رکھا، دوسرے کے سر پر تاج ولایت رکھا، ہے نا۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نور کی تقسیم ہوئی، 2 سے 5 میں تقسیم ہوا، 5 سے 12 میں تقسیم ہوا، 12 سے 14 میں تقسیم ہوا۔ یہ ہے ان کی نورانیت، اور یہی وہ نورانیت ہے جس نورانیت کی بدولت کائنات میں یہ آئے۔ ان کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کر کے بھیجا، جب نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ چاند نہ سورج نہ ستارے، نہ ہوائیں نہ فضائیں، نہ دن نہ رات، نہ ملائکہ نہ فرشتے، نہ انسان نہ حیوان، کچھ بھی نہیں ہے، سب بعد میں خلق ہوئے۔ اس لیے کہ جس شے کا آپ نام لیجئے گا وہ مخلوق ہے، اور اول مخلوق نور محمد ہے، اول مخلوق نور محمد ہے۔ لیکن یہ نورانیت ہے ان کی، اسی نورانیت سے انہوں نے ہر نبی کی مدد کی ہے۔ وہ مشہور واقعہ جناب سلمان کا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب مولا علی نے فرمایا تھا جناب سلمان سے کہ سلمان، میں نے ہر نبی کی مدد کی ہے مگر غائب رہ کے مدد کی ہے، محمد کی مدد کے لیے علی الاعلان آیا ہوں۔ اور یہی نورانیت ہے جس کی بنیاد کے اوپر حضور سرور کائنات انبیاء پر گواہ ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہوا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، میرے حبیب اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ ان کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، جب ہم تمام نبیوں کو بلائیں گے، آپ تمام نبیوں پر گواہ ہوں گے، آپ تمام نبیوں پر گواہ ہوں گے، ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا، آپ نبیوں پر گواہ ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، وہ نورانیت ہے۔ لیکن ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ان کا ظہور مبارک ہو، ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی ولادت مبارک ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ دیکھنے میں اور اینگل میں فرق ہے۔ اگر آپ کائنات کی خلقت کے پہلے سے ان کو دیکھ رہے ہیں، زمین و آسمان کی خلقت کے پہلے، فرشتوں سے پہلے، انبیاء سے پہلے، تب تو آپ کہیے کہ ان کا ظہور مبارک ہو۔ اگر 13ویں رجب کو کعبے میں دیکھ رہے ہیں، 3 شعبان کو مدینہ میں دیکھ رہے ہیں، تو ان کی ولادت مبارک ہو۔
اس لیے کہ 13ویں رجب کو جو کعبے میں آئے تو اس حیثیت سے آئے جس حیثیت سے ایک عام بچہ دنیا میں آتا ہے، جہاں حضور سرور کائنات ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں اور ماں یہ فرما رہی ہیں کہ ابھی تو اس بچے نے آنکھیں بھی نہیں کھولی ہیں، ابھی اس بچے نے آنکھیں بھی نہیں کھولی ہیں، جہاں 3 شعبان کو حضور سرور کائنات کہہ رہے ہیں کہ لاؤ میرے بچوں کو مجھے دو، گھر کی پرانی کنیز ام ایمن ہاتھ گود میں لیے کھڑی ہوئی ہیں، رسول مانگ رہے ہیں کہ لاؤ میرے بچے کو مجھے دو، تو ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے ابھی اس بچے کو پاک نہیں کیا ہے، ابھی میں نے پاک نہیں کیا ہے، تو رسول بگڑ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ام ایمن تو اسے کیا پاک کرے گی جسے خدا پاک کر کے بھیج رہا ہے، جسے اللہ پاک کر کے بھیج رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مادی حیثیت سے، یہ ظاہری جسم کی حیثیت سے جو دنیا میں آئے تو ان کی ولادت ہے۔ 13 رجب کو مولا علی کی ولادت ہے۔ یہ نوری حیثیت سے 13 کو نہیں آئے، مادی حیثیت سے 13 کو آئے۔ امام حسین علیہ السلام نوری حیثیت سے نہیں، مادی حیثیت سے 3 شعبان کو دنیا میں آئے، ورنہ نور تو ان کا پہلے سے موجود تھا، نور علی تو پہلے سے موجود تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ منزلت محمد و آل محمد۔ بس میں اپنی تقریر کو مختصر کروں، آخری بات، چونکہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ مخصوص ہے سرکار سید الشہداء سے بھی اور ہمارے امام آخر سے بھی، لہذا بس 2 جملے اپنے امام کے تعلق سے وہ بات کو اپنی مختصر کروں کہ حضور سرور کائنات نے خبر دی تھی، رسول اللہ نے بتایا تھا کہ سنو، سب سے آخر میں وہ آئے گا جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کا لقب میرا لقب ہوگا۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو نام بتائے تھے۔ جب جابر نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اولی الامر سے مراد کیا ہے، کون ہے؟ آیت نازل ہوئی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی۔ جناب جابر نے سوال کیا تھا اولی الامر سے مراد کون ہے، تو حضور سرور کائنات نے نام بتائے تھے کہ جابر سنو، اولی الامر میں پہلے علی ہیں، اس کے بعد حسن ہے، اس کے بعد حسین ہے، اس کے بعد علی بن الحسین ہے، یہاں تک کہ سلسلہ آخری تک آیا کہ سنو، آخر میں وہ آئے گا جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کا لقب میرا لقب ہوگا۔ وہ آ کے دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کرے گا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، وہ آ کے دنیا میں عدل اور انصاف کی حکومت کو قائم کرے گا۔ جس طریقے سے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، اسی طریقے سے دنیا عدل اور انصاف سے بھر جائے گی۔ جیسے رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، روشنی کر دی آپ نے، اندھیرا غائب ہو گیا۔ ویسے ہی جس طریقے سے دنیا میں ظلم و جور کا اندھیرا ہوگا اور جب آفتاب نکلے گا امامت کا تو اندھیرا خود بخود چھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت ہوگی۔ دنیا میں آج جو انسان پریشان ہے، انسان بے چین ہے، دہشت گردی دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ بڑے بڑے دنیا کے ملک وہ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں، بڑی بڑی سیکورٹیز کے گھیرے میں چلنے والے اس سے محفوظ نہیں ہیں، گھیرے میں چل رہے ہیں مگر اس کے بعد بھی خوف ہے کہ ان کو ختم نہ کر دیا جائے، ان کو مار نہ دیا جائے۔ میں باہر کی بات کیا کروں، اس کی مثالیں تو آپ کو اپنے ملک کے اندر ہی مل جائیں گی، باہر جانے کی اور دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ جو ایک دہشت گردی ہے، یہ جو ایک وہ کیفیت ہے کہ جس میں انسان مضطرب ہے،
اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہے، اس کو اطمینان نہیں ہے، اس کو سکون نہیں ہے، وہ مطمئن نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو انصاف نہیں مل رہا ہے، اس کو جسٹس نہیں مل رہا ہے، اور اس کو نیائے نہیں مل رہا ہے۔ اگر اس کو انصاف ملنے لگے، جسٹس ملنے لگے، اس کا حق اس کو ملنے لگے، تو یقین مانیے آپ کے بے چینی کی کیفیت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ کہ بے چینی اسی واسطے ہے کہ ہم کو انصاف نہیں مل رہا ہے، ہم کو حق نہیں مل رہا ہے، ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارا جو حق ہے جو دبایا جا رہا ہے وہ ہم کو نہیں مل رہا ہے۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ آ کے عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کرے گا۔ اب عزیزان گرامی، اگر کوئی دنیا میں یہ کہے کہ صاحب آپ کے رسول نے تو فرمایا ہے کہ وہ آ کے دنیا میں عدل کی حکومت کو قائم کریں گے، حق اور انصاف کی حکومت کو قائم کریں گے، کیا آپ اس کا کوئی مظاہرہ ہمیں دنیا میں دکھا سکتے ہیں کہ اس کے پہلے کبھی ایسا ہوا ہو؟ ہم کو آپ مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر کچھ آپ دکھا سکتے ہیں؟ تو ہم نے کہا بے شک ہمارے پاس اس کا نمونہ ہے، اس کے بعد اس کی مثال ہے، آئیے دیکھ لیجئے۔ ہے تو بہت شارٹ ٹائم کے واسطے، ہے تو بہت تھوڑے وقفے کے واسطے، لیکن اس تھوڑے وقفے کو دیکھ کر کے اس بڑے وقفے کو خود بخود سمجھ لیجئے آپ کہ ایک چھوٹا سا وقفہ، تھوڑا وقفہ، یہ آپ کو کہاں نظر آئے گا؟ وہ مولا علی کا دور حکومت ہے، ظاہری دور خلافت، جس میں مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ میرے دور خلافت میں، میرے دور حکومت میں کوئی بھی شخص رات کو بھوکا نہیں سویا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے جسم کو اوپر لباس نہ رہا ہو، کوئی بے لباس نہیں رہا، کوئی بھوکا نہیں رہا۔ وہ دور ایسا دور گزرا جس دور میں لوگ علی کے پاس آتے تھے، انصاف کے واسطے آتے تھے، فیصلہ کرنے کے واسطے آتے تھے، لوگ سزا کے واسطے علی کے پاس آتے تھے، لیکن جب علی انصاف کرتے تھے، علی فیصلہ کرتے تھے، علی مجرموں کو سزا دیتے تھے، تو لوگ علی کے پاس سے تعریف کرتے ہوئے جاتے تھے، علی کو برا بھلا کہتے ہوئے نہیں جاتے تھے، یعنی مطمئن ہو کے جا رہا ہے، غیر مطمئن ہو کے نہیں جا رہا ہے۔ علی کے پاس چور آ رہا ہے، انگلیاں کٹوا کے جا رہا ہے، مگر علی کو برا کہہ کے نہیں جا رہا ہے، علی کی مدح کرتا ہوا جا رہا ہے، علی کی تعریف کرتا ہوا جا رہا ہے۔ ہم نے یہی تو دنیا سے کہا کہ علی کا دور حکومت دیکھ لو، امام آخر کا دور حکومت خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے علی نے حکومت کی ہے، انصاف کی حکومت، ویسے ہی علی کا آخری آنے والا انصاف کی ویسے ہی حکومت قائم کرے گا جیسے علی نے مثال کے طور پر پیش کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک دن وہ آنے والا آئے گا، غیبت کی اندھیری رات ختم ہوگی اور ظہور کا سورج نکلے گا۔ بے شک آنے والا آئے گا، ان کے واسطے لکھا ہوا ہے حدیثوں میں، منتقم خون حسین آئیں گے، اور علامات میں جو علامات ظہور لکھی ہوئی ہیں، ہمارے واسطے بھی کچھ علامتیں ہیں اور ان کے واسطے بھی کچھ علامتیں۔ ہمارے واسطے تو یہ ہے کہ جب ظہور ہوگا تو ایک آواز سنائی دے گی آسمان سے، کہنے والا کہے گا، آواز آئے گی، آگاہ ہو جاؤ، امام آخر کا ظہور ہو گیا۔ آواز ایک ہوگی، جس زبان کا جاننے والا ہے اپنی زبان میں سنے گا۔ ہم اردو سے واقف ہیں، ہمیں اردو میں سنائی دے گی، عرب کو عربی میں سنائی دے گی، ایرانی کو فارسی میں سنائی دے گی، چینی کو اس کی زبان میں سنائی دے گی، روس میں رہنے والوں کو اس کی زبان میں سنائی دے گی، یورپ ممالک میں رہنے والوں کو ان کی اپنی زبانوں میں سنائی دے گی،
یعنی کہنے والا ایک ہوگا، آواز ایک ہوگی، مگر جو جس زبان کا عادی، جو جس کی مدر ٹنگ ہوگی، مادری زبان ہوگی، وہ اپنی زبان میں سن رہا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ان کے واسطے علامت ہوگی، ان کے سامنے ہر وقت حضرت عباس علیہ السلام کا وہ علم رہتا ہے جس کا پھریرا لپٹا ہوا ہے۔ جب وہ پھریرا خود بخود کھل کے ہوا میں لہرانے لگے گا تو وہی ان کے واسطے علامت ہوگی کہ منتقم خون حسین آ جاؤ، وقت ظہور ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، ہم انہی کے خوشی میں خوش ہیں، ہم انہی کی ولادت کے سلسلے میں جشن منا رہے ہیں، اور انہی کی ولادت کے سلسلے میں مسرت، انہی کی ولادت کے سلسلے میں چراغاں۔ اور پھر آپ کے کانوں میں بھی برابر آواز آ رہی ہے کہ یہ آتش بازی چھوٹ رہی ہے، یہ آتش بازی چھوٹ رہی ہے۔ ابھی 15 شعبان کو مجھ سے ایک سوال ہوا، ایک چینل والے نے مجھ سے سوال کیا کربلا ملکہ آفاق میں 15ویں شعبان کو صبح کے وقت جب میں زیارت کے واسطے گیا اور محفل تھی وہاں پر، تو مجھ سے کسی نے پوچھا، ایک چینل والے نے، کہ صاحب یہ جو آتش بازی لڑکے چھڑا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس کے چھڑانے کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں چھوٹ رہی ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے ان کو ایک جواب دیا، میں نے کہا دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ خوشی اور غم دونوں کا تعلق ہوتا ہے دل سے، مگر کبھی کبھی اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، دل کے ساتھ ساتھ اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ نماز بے شک خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور پڑھی جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئیے، ایک خاص انداز میں اٹھیے، ایک خاص انداز میں بیٹھیے، ایک خاص انداز میں سجدے میں جائیے، رکوع کیجئے۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ صاحب ہم دل سے نماز پڑھ رہے ہیں بستر پر لیٹے لیٹے دل سے نماز نہیں ہوگی، آپ کو اٹھنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، ایک خاص انداز میں کھڑا ہونے پڑے گا، خاص انداز میں آپ کو اٹھنا بیٹھنا پڑے گا۔ ویسے ہی یہ معاملہ خوشی کا ہے، اور غم کے معاملے میں بھی ہم ظاہری طور کے اوپر یہ بتاتے ہیں، رو کے، سینہ زنی کر کے، زنجیر و قمع کا ماتم کر کے، کہ ہم غمگین ہیں، غمزدہ ہیں، اور یہ آتش بازی چھڑا کے بتا دیتے ہیں کہ ہم خوش ہو رہے ہیں، خوشی میں مسرت منا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی اور ان کے آخری وارث کی ولادت کی مبارکباد دیتا ہوں۔